بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سعیدہ صدرہ اسلامیت لازمی کے لیے۔ تو بچوں، ہمارا جو عنوان چل رہا ہے وہ ہے سفر طائف۔ میں امید کرتی ہوں کہ سب بچوں نے اپنا لیکچر، اپنا چیپٹر دوبارہ ریوائز ضرور کیا ہوگا۔ تو بچوں، ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں اس عنوان کا کیا مشق کا پہلا حصہ، جس میں ہم نے کی خالی جگہ کو پر کریں اور درست اور غلط فقرات کی نشاندہی۔ آج ہم کریں گے مشق کا حصہ دوم، جس میں ہم کریں گے سوالات کے جواب۔ چلیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور اس مشق کا حصہ دوم کو شروع کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، آج ہم کریں گے سفر طائف کی مشق کا حصہ دوم، جس میں ہم کریں گے سوال نمبر 3، جو کہ ہے سوالات کے جواب لکھیے۔ آپ چاہیں تو ان جوابوں کو انڈر لائن کر سکتے ہیں اپنی ٹیکسٹ بک میں، یا پھر آپ ان کو الگ سے نوٹ بک میں نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں ہمارا سوال نمبر 1 کیا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے جی کہ حضور نے طائف جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ تو جن تو پیارے بچوں نے اپنا چیپٹر ریوائز کیا ہے، ان کو سفر طائف کا چیپٹر اچھے سے یاد ہوگا۔ مکہ مکرمہ میں حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد مسلمانوں پر بہت سے ظلم ڈھانا شروع ہو گئے تھے وہاں کے کافر لوگ۔ اکثریت نے اسلام قبول کیا بھی، لیکن کئی لوگ ایسے تھے جو اسلام کے خلاف تھے اور وہ حضور پاک کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ مکہ مکرمہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے 10 سال گزر گئے، مگر اکثریت نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ارد گرد کی بستیوں میں جا کر اسلام کی دعوت دیں۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ اب جب حضور پاک نے دیکھا کہ وہاں کے مکہ مکرمہ کے جتنے بھی کفار مکہ ہیں وہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہ رہے، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اس کی شروعات کی جائے چھوٹی چھوٹی بستیوں سے، اور وہاں پہ جا کر دین اسلام کی دعوت دی جائے۔ اور یہی سوچ کر انہوں نے اپنا ایک خود کا آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ہمراہ لیا اور طائف کی طرف چل پڑے۔ چلیے بچوں، اگلے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور اپنا سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں، اب ہے جی سوال نمبر 2، اور وہ کیا ہے کہ طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ جب ہمارے پیارے نبی طائف پہنچے تو انہوں نے وہاں کے لوگوں میں آہستہ آہستہ دین اسلام پھیلانا شروع کیا۔ انہوں نے کوشش کی کہ وہاں کے لوگ دین اسلام کی دعوت کو قبول کریں، لیکن کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام کیا، اس دوران طائف کے سرداروں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ جو طائف کے سردار تھے بچوں، ان کو بھی ہمارے پیارے نبی نے اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننا تک گوارا نہ کی، الٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے۔ یعنی انہوں نے نہ صرف آپ کی بات اگنور کر دی، بالکل سننا گوارا نہ کی، بلکہ الٹا آپ کا مذاق اڑانے لگ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کا ارادہ کیا، یعنی جب طائف سے واپسی کا ارادہ کیا، تو ان سرداروں نے چند شرارتی اور اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، یعنی وہ آپ کا تعاقب کریں، تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کریں۔ ان اوباش لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارنے شروع کر دیے۔ تو انہوں نے آپ کو تنگ اس طرح کرنا شروع کیا کہ انہوں نے آپ پر اور حضرت زید بن حارث پر پتھر برسانا شروع کر دیے، جس سے آپ اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ یعنی ان شرارتی بچوں نے آپ پر اتنا ظلم کیا، اتنے زیادہ پتھر برسائے
کہ آپ کے جوتے بھی خون سے بھر گئے۔ اب ہے جی ہمارا سوال نمبر 3، جو کہ ہے زخمی ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں آرام کیا؟ ظاہر ہے جب آپ کے جوتے خون سے بھر گئے تھے تو اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ آپ کتنے شدید زخمی تھے، تو ظاہر ہے آپ چل نہیں سکتے تھے، تو جب آپ نے آرام کیا تو آپ نے کہاں آرام کیا؟ زخمی ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام چاہیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے شہر سے باہر آ گئے اور انگوروں کے باغ میں آرام کے لیے بیٹھ گئے۔ تو جیسے ہی وہ طائف کے شہر سے باہر نکلے تو وہاں ایک باغ تھا انگوروں کا، اور وہ تھوڑی دیر سستانے کے لیے وہاں بیٹھ گئے۔ چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے کوسچنز دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں اب ہے ہمارا سوال نمبر 4، جو کہ ہے عداس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا گفتگو ہوئی؟ اب بچوں آپ کو اگر یاد ہو تو عداس کون تھا؟ عداس تھا ایک عیسائی جو کہ نینوا کا عیسائی تھا۔ انگوروں کے باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی دیکھا تو اپنے عیسائی غلام عداس کو انگوروں کا گچھا آپ کو دے کر آنے کا کہا۔ اب جو عتبہ اور شیبہ تھے وہ تھے انگوروں کے باغ کے مالک، اور وہ کہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے باغ میں بیٹھے ہیں تو انہوں نے اپنے غلام عیسائی غلام عداس کو کہا کہ انگوروں کا ایک گچھا آپ کے حضور پیش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بسم اللہ پڑھ کر انگور کھائے تو عداس حیران ہو کر کہنے لگا، یہاں کے لوگ یہ کلام نہیں پڑھتے۔ اب ظاہر ہے ہمارے پیارے نبی تو ہمیشہ جب بھی کچھ کھانے کی شروعات کرتے تھے، پینے کی شروعات کرتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو ہمیں ایز اے مسلمان بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ دیکھ کر عداس بہت حیران ہوا اور اس نے کہا کہ یہاں کے لوگ تو یہ کلام نہیں پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم کہاں سے ہو؟ اس نے بتایا کہ وہ نینوا کا عیسائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم نیک مرد یونس بن متی کی بستی سے ہو، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ، پاؤں اور سر کو چوما۔ تو بچوں یہ وہ بات تھی، یہ وہ گفتگو تھی جو ہمارے پیارے نبی اور عداس کے درمیان ہوئی تھی۔ اور عداس کون تھا؟ وہ عیسائی تھا نینوا کا۔ آج کا ہمارا آخری سوال جو کہ ہے پہاڑوں کے فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ تو جب فرشتوں نے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی پر اتنا ظلم ڈھایا گیا ہے، کہ ان کو اتنا شدید زخمی کر دیا گیا ہے، تو تب پہاڑوں کا ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا۔ تو اس نے کیا کہا، یہ جاننے کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ طائف سے واپسی پر پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا اور کہا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو طائف کے پہاڑوں کو ملا دیا جائے تاکہ طائف کا شہر ان کے درمیان پس کر ختم ہو جائے۔ ظاہر ہے جب ہمارے پیارے نبی پر اتنا ظلم کیا گیا، ان کافروں نے اتنا ظلم کیا، تو اس فرشتے نے کہا کہ کیوں نہ ہم ان پہاڑوں کو ملا دیں اور اس کے بیچ میں جو یہ شہر ہے وہ انہی پہاڑوں کے بیچ میں پس کر ختم ہو جائے گا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، فرمایا، اے میرے رب، یعنی انہوں نے ان کے حق میں دعا کی کہ اے میرے رب،
طائف والوں کو ہدایت دے، وہ مجھے نہیں جانتے۔ مجھے امید ہے ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی ہمارے پیارے نبی نے اس فرشتے کو یہی کہا کہ نہیں، کیونکہ مجھے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس لیے انہوں نے ان کے حق میں دعا کی اور انہوں نے کہا کہ یا رب، یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے، لیکن مجھے ایک امید ہے کہ انہی کی اولاد میں سے جو لوگ آئیں گے وہ تیری عبادت کریں گے اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو بچوں، ہماری مشق کا حصہ دوم اور یہ چیپٹر اسی مشق کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔